السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ تو نکمے انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام پہ فوکس کرنے کی بجائے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیتا رہے بیٹھ کے۔ شگفتہ اعجاز کے نکمے شوہر نے دیا ہیٹرز کو جواب، ریاکشن والوں کو جواب، اور جن لوگوں نے اس کو کوئی اچھی نصیحت کی تھی ان کو دیا جواب۔ اور اماں کی اداسی، اماں کی رونے والی کلپ تو تم نے خود شیئر کیے تھے علی حمزہ۔ ہم نے تو نہیں بولا تھا کہ آپ اپنی اماں کو بولو کہ وہ یہ کہے کہ تم یورپ جانے کے جشن منا رہے ہو اور تمہیں ہماری کیا پرواہ، ہم اداس ہو، ہم پریشان ہو، ہمیں کچھ بھی ہو۔ تو یہ تو تم نے خود اپنی ویڈیو میں ایڈ کیا تھا۔ تمہیں اس ٹائم اندازہ نہیں تھا کہ جب یہ تم کلپ لگا رہے تھے کہ لوگ تم پہ تنقید کریں گے، لوگ تمہیں برا بھلا بولیں گے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں ابھی تک بنا پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے اور ان کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور یہی چیز سوچ کر تمہیں لوگوں نے کچھ باتیں کہی تھی، لیکن تم تو برے ہی مان گئے ہیں۔ چھوٹے کاکے ننھے منے تم تو برا ہی منا گئے، اور تم نے یہ کہا کہ بھئی مجھے کیوں آپ لوگوں نے یہ کہا کہ میں اماں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی ڈوگی کو تو لے کے جا رہا ہوں لیکن اپنی اماں کو نہیں لے کے جا رہا۔ تو اماں بیچاری کو بٹھا دیا ہیٹرز کو جواب دینے کے لیے، جبکہ اماں بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، اماں کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا بولا ہے کیا نہیں بولا۔ بچے سیدھا سیدھا اماں کو بتاتے نا کہ ریاکشن والوں نے مجھ پہ ویڈیوز بنائی ہیں، جیسے پہلے تم نے کسی ایک ریاکشن والی کی ویڈیو شیئر کی تھی، تو اماں کو پتہ ہی نہیں۔ اماں کہہ رہی ہیں جی آپ سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ اماں بیچاری کو جو اماں کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے آپ کے کامنٹس پڑھے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میری بہو کے ساتھ جا رہا ہے، تو یہ اماں کو اسپیشل جو ہے وہ بٹھایا گیا۔ اب ظاہری بات ہے بیوی کو خوش کرنا ہے، بیوی کو غصہ آیا ہوگا نا، میڈم جی کو غصہ آیا ہوگا کہ بھئی یہ کیا تمہاری اماں نے رونے والا چہرہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو دکھا رہی ہے کہ بھئی میرا بیٹا میری بہو چھین کے لے کے جا رہی ہے، اور روتی ہوئی صورت کے ساتھ سامنے آ کے ہماری ساری دنیا میں ناک کٹوا دی، انسلٹ کروا دی۔ تو اب بٹھاؤ اپنی اماں کو کرسی پہ اور بولو کہ وہ دے جواب خود ہی۔ تو اب اماں کو بالکل بھی نہیں پتا کہ کس نے کیا بولا ہے، وہ بھولی بھالی سیدھی سادی سی انوسنٹ سی خاتون ہیں، ان کو بٹھا دیا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر اور خود بیٹھ گئے وہاں پہ، خود کھڑا ہو گیا ان کے سر پہ، اور وہ بات کر رہی ہیں، یہ بار بار آ کے ان کو ٹوک رہا ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں کو بٹھایا بھی ہے ننھے منے کاکے تو ان کو بولنے کی تو اجازت دو نا، اور کسی کو تم بولنے نہیں دیتے ہو، لیکن انیا کے سامنے تمہاری بالکل بولتی بند ہو جاتی ہو، بالکل تم بکری بن جاتے ہو۔ تو وہاں پر کیوں نہیں تمہاری زبان کھلتی؟ جیسے ہی تمہاری بیوی سامنے آتی ہے، کیا ہمیں نہیں پتا کہ جب تمہاری ماں نے یہ بولا تھا کہ بھئی تم جشن مناؤ تو تمہاری وائف نے ان کو کیا رپلائی دیا تھا؟ ہمیں سب پتہ ہے، کیمرے کی آنکھ جو ہے نا وہ سب دیکھتی ہے، نوٹ کرتی ہے، سنتی ہے۔ یا تو پھر ویڈیو کو ایڈٹ کرتے وقت نا اچھے سے ذرا دیکھ لیا کرو کہ یہ میں کیا کلپ ایڈ کر رہا ہوں، کون سا کلپ میں نے ایڈ کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ اچھا تو میرے دیکھنے والوں، یہ جو ہے نا میرے کلپ لگائے ہیں پچھلے سال کی سردیوں کے، جب ہم لوگ کسی کے گھر انوائٹڈ تھے کسی گاؤں میں، تو وہاں سے یہ میں نے کلپ لیے تھے، اسی لیے آپ کو یہاں پہ گنا، سرسوں اور اس طرح کی خوبصورتی نظر آئے گی۔ یہ پیور ولیج کے کلپس ہیں جہاں پہ لوگ اس طرح کے دیکھ لیں آپ، یہ کیا اس کو کہتے ہیں، گوبر کے وہ آگ جلانے کے جو چیزیں کام آتی ہیں وہ بنا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ محترم جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، علی حمزہ کو، اس معصوم اور انوسنٹ اپنی امی کو بٹھا دیا۔ ایک تو وہ پہلے اداس ہیں، پریشان ہیں، ظاہری بات ہے، تم سال کے لیے جاؤ یا مہینے کے لیے جاؤ، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے تو دل پہ وہ کہتے ہیں نا اس نے تو اداس ہونا ہے، اور اس کی اداسی جو ہے اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اب امی کو نہیں پتا کہ بھئی کس نے بات کی، امی کہہ رہی ہے آپ سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر امی کو آ کے ٹوکتا ہے نہیں 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 نہیں، بہت سارے لوگوں نے تو اپریشیٹ کیا ہے، بس کچھ چند لوگ ہیں جو اس چیز کو مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نکمے ہو، ویلے ہو، اسٹڈی کر لو، اور میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس میں نے پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، بس کر لیا جتنا کرنا تھا۔ تو نکمے انسان کی نا یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو جواب دیتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی نصیحت کرے تو ان کی نصیحت اس کو اچھی نہیں لگتی، اور کام میں ان کا دل نہیں لگتا۔ اگر تمہیں کسی نے کہہ بھی دیا ہے کہ تم جا رہے ہو تو تم وہاں پہ ملازم بن کے رہنے کی بجائے خود بھی کچھ کر لو،
یورپ جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور لوگ اتنا پیسہ جمع کر کے وہاں پہ جابس کی تلاش میں جاتے ہیں، لیکن یہ جناب مفت میں جا رہے ہیں اپنی بیگم کے کندھوں پر سوار ہو کر، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ جا کس لیے رہے ہیں؟ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ایز اے ہیلپر جا رہے ہیں، وہاں پہ ملازم جو ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، تو یہ شوہر کا شوہر اور ملازم کا ملازم دونوں کام۔ اب گھر میں یہ جو بندہ ہے نا، اس کی اتنی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر غرور ہے کہ اماں کو سناتے وقت کھانے کے اوپر نخرہ ہے، ہر کام میں نخرہ ماں کو دکھاتا ہے، لیکن جب لوگوں نے یہ بولا کہ وہاں پہ تم ملازم بن کے جا رہے ہو تو کہتے ہیں ہاں تو کیا ہوا، کر لوں گا ملازمت، کام بھی کر لوں گا، گھر میں بیوی میری پڑھ رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں بیٹھ کے کھاؤں، میں گھر میں بیٹھوں، میں جم بھی کروں، میں سال میں 2 3 چکر دبئی کے بھی لگاؤں، میں ایکسپینسو قسم کی شاپنگز بھی کروں، میں عیش بھی کروں اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، تو پھر اس نے تو بیوی کے گھر کے کام کرنے ہی ہیں نا علی حمزہ جی۔ تو کسی نے کیا جھوٹ بولا؟ جب تم نے خود بول دیا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کام کیا کہتے ہیں پڑھ نہیں سکتا، تو بیوی میری نے پڑھنا ہے، بیوی میری نے بزنس چلانا ہے اور میں صرف ایز اے ہیلپر ہوں اس کے ساتھ، تو پھر اب دنیا تو باتیں کرے گی نا۔ جب تم لوگ خود کھول کے اپنی پرسنل چیزیں میڈیا کے اوپر لگا کے رکھتے ہو، شیئر کرتے ہو، دکھاتے ہو لوگوں کو، تو کیا پھر لوگ اس پہ زبان بند کر لیں؟ یہی لوگ تو ہیں جن کی وجہ سے تمہاری ویڈیو چلتی ہے، یہی لوگ تو ہیں جو تمہیں کیا کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور تم پھر یہاں سے تمہاری ارننگ ہوتی ہے، اور کہیں سے تمہاری کوئی ارننگ کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے وہ بھی تم اپنا شیئر کرو کہ بھئی میں آن لائن کوئی کام کرتا ہوں یا میرا کوئی بزنس ہے۔ فی الحال تو ہمیں جو تم نے بتایا ہے اور تمہاری انیا پیاری نے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ صرف اور صرف ابھی انیا پیاری ہی کر رہی ہے جو کچھ کر رہی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا سے ارن کر رہی ہو یا پھر وہ اپنے بزنس سے ارن کر رہی ہو، کیونکہ خالی مولی یوٹیوب کے چینل سے تو اتنی عیاشیاں بھیا ہوتی نہیں ہیں جتنی تم کرتے ہو۔ 2-3 لاکھ کا تو تمہارا ایک پرفیوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اتنے مہنگے ایکسپینسو ہوٹل میں جا کے سٹے کرنا دبئی میں، اور روزانہ کیا کہتے ہیں مختلف قسم کی جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، عیاشیاں ہوتی ہیں، گھر کا کھانا تمہیں پسند نہیں آتا ہے، تو یہ سب بیبا جی کہاں سے ہو رہا ہے؟ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو ظاہری بات ہے پھر جس کا کھاتا ہے بندہ اسی کے گیت گاتا ہے۔ تو اماں کا تو تم کھاتے نہیں ہو کہ تم اماں کے گیت گاؤ گے، اماں کو تو پھر تم نے بٹھا دیا نا، لا کے لوگوں کے سامنے عدالت میں لگا دی اماں کی، تو شرم نہ آئی تمہیں؟ اگر تمہیں اعتراض تھا لوگوں کے سوالوں پر تو تم خود، اب پہلی بات تو یہ کہ جواب دینا تمہارا بنتا ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ ساری باتیں تم نے خود شیئر کی ہوئی تھی جس پہ لوگوں نے بات کی تمہیں، پھر اپنی کہتے ہیں نا تم کرو تو ٹھیک ہے، لوگ وہی بات کرے تمہیں تو غلط ہے، تو پھر اس کے بعد معصوم اماں کے اوپر کیا کہتے ہیں زبردستی سب نظر آ رہا تھا، اور اگر تم زبردستی ان کو نہ بٹھاتے تو یہ الفاظ تم کہتے بھی نہ کہ پوچھ لی اماں سے، ہم نے اماں کو زبردستی نہیں بٹھایا۔ کیوں اماں بتاؤ بھائی، ذرا بتاؤ کہ تمہیں کیا ہم نے زبردستی بٹھایا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہر چیز یہ سیل کر کے جا رہے ہیں، سب کچھ انہوں نے سیل کر دیا ہے، جتنی بھی ان کی اس کی وائف کی چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، یوز کی ایکسپینسو چیزیں، وہ سب کی سب اس نے سیل کر دی ہیں۔ تو لگ تو نہیں رہا علی حمزہ صاحب کہ آپ 1 سال کے لیے جا رہے ہو، 1 سال کے لیے جا رہے ہو اور آپ لوگ اپنی ہر چیز سیل کر کے جا رہے ہو، اور 2 جو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو وہ بھی تم بار بار گنوا رہے ہو کہ اس میں جو ہے نا اماں کبھی کبھی پی لیتی ہے، اور بھائی کا شاید نام لے رہا تھا وہ کبھی کبھی پی لیتا ہے ایک، بس یہ چھوڑ دوں، یہ مطلب تمہارا بس نہیں چل رہا کہ تم اپنی ہر چیز اٹھا کے یورپ ساتھ لے جاؤ، اور ساتھ میں کہہ رہے ہو کہ جو 1-1.5 سال کے لیے جاتے ہیں نا وہ اتنا کچھ ساتھ لے کے اٹھا کے نہیں لے کے جاتے، اپنے کتے بلیاں تک تم ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ تو اماں کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تم لوگوں نے واپس کوئی نہیں آنا، تم لوگوں نے وہیں پہ سیٹل ہونا ہے، اور تم لوگ یہ جو یہاں پہ جھوٹ بول کے جا رہے ہو کہ ہم لوگوں نے 1-1.5 سال کے لیے جانا ہے، انیا نے پڑھنا ہے، انیا نے واپس آ جانا ہے، فلاں فلاں، یہ ساری باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو 1 سال کے لیے جاتے ہیں نا وہ پیچھے سے صفایا کر کے نہیں جاتے، اور اگر آپ لوگ جا بھی رہے تھے تو وہ چیزیں آپ کے گھر والوں کے کام آتی، لیکن آپ لوگوں کا اتنا بڑا دل نہیں ہے، اسپیشلی آپ کی وائف کا، خود آپ چند منٹس میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو، لیکن اماں کی جب باری آتی ہے نا تو سب سے سستے ترین گفٹس، سب سے سستی ترین شاپنگ، اور جب ساسو ماں کی باری آتی ہے تو سب سے مہنگا ترین گفٹ، جب سالیوں کی باری آتی ہے تو سب سے ایکسپینسو جو ہے نا
گفٹس لیے جاتے ہیں، اور بہن اور بھائیوں کے معاملے میں تم کس طرح کام لیتے ہو ہمیں سب پتہ ہے، جو دکھاتے ہو نا وہ سب کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو دکھانا چھوڑ دو یا پھر اپنے اندر برداشت پیدا کرو، تنقید جو ہے نا اس کو سننے کا اپنے اندر حوصلہ لاؤ۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں